السلام علیکم ویوز آج جو ہے وہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو جو ہے اس پہ ایک اسپیشل سی ویڈیو دوں۔ اچھا، یہ جو ایک ویڈیو ہے، یہ اس میں آپ کو میں ایک تھوڑی سٹوری سناؤں گی کہ جو کہ مجھے کسی نے بتائی، تو وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کوئی سٹوری سناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے یا یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پہ تھوڑا سا میں جو ہے کچھ بولوں، کچھ ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے آج کی جو ویڈیو کا ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ پتہ نہیں پاکستان میں بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ کیوں بڑھاؤ مل رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مڈل ایج مین جو ہیں، جو کہ بہت ہی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ دوسری شادیاں جو کرنے چل پڑتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، تو یہ آج اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ ویوز، اب جو سٹوری ہے وہ ہے اراؤنڈ 3 پیپل، ایک جو ہے ایک بیوٹی پارلر والی ایک مطلب لیڈی، اور اس کا میاں اور اس کی گرل فرینڈ، یعنی میاں کی گرل فرینڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ ہم بھی ایک پاکستان میں جو تھے، تو ادھر جو ہے ایک بیوٹی پارلر جو ہے وہ اس پہ گئے، لوکل جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، تو وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ جو باجی تھیں وہ تھوڑا بیزی اور کچھ وہ ادھر اندر نظر آ رہی تھیں کمرے میں، تو بچی نے کہا کہ اچھا آپ بیٹھے، ممی آتی ہیں نا۔ بچی چلیں ہوگی کوئی 14 سال کی، 15 سال کی کوئی ایج گروپ ہوگا۔ اچھا، تو اتنے میں کیا ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ دوسرے کمرے سے کچھ فون پہ آوازیں، وہ جس فون پہ بات کر رہی تھیں، اب ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ سن سکتے ہو کہ اچھا وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اچھا، فون پہ کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی جیسے وہ اب مطلب جو پارلر والی باجی تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ بھئی پلیز میرے میاں کا پیچھا چھوڑ دو، پلیز آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی دہائی دیتی ہوں کہ پلیز میرے میاں کا پیچھا چھوڑ دیں، اور جو ہے وہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اچھا، جو دوسرا پرسن فون پہ تھا تو وہ کوئی عورت ہوں گی شاید یا کوئی آدمی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، وہ آپ کے میاں تو وہ بس ہم شادی آپ کے میاں سے اپنی بیٹی کی کرنے والے ہیں، کچھ ایسا ہی کچھ کہا ہوگا۔ اب وہ تو ظاہر ہے میں نے سنا نہیں، تو وہ جو لڑکی تھی یعنی بیوٹی پارلر والی جو باجی تھی، وہ ظاہر ہے وہ اور زیادہ اونچی آواز میں رونا بھی شروع ہو گئیں، اور ان کو جو ہے وہ پلیز پلیز بھی کرنا شروع ہو گئیں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ظاہر ہے اب آپ کان تو بند نہیں کر سکتے ہو، اب جو کہ آوازیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں، آپ کو ظاہر ہے وہ ساری سچویشن سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اتنی ہی دیر میں جو ہے ایک بیل بجی دروازے پہ، جو ہے ایک آدمی نمودار ہوا، جو کہ ہے اس کے جو ہے نا مڈل ایج پرسن تھا، لائک ہوگا کوئی 48 49 یا شاید اسی کے اراؤنڈ ہی، اور اس کے آنکھیں جو تھیں وہ بہت ہی، اس کے آنکھوں کے گرد جو ہے وہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، اور بال بھی بس ایسے کچھ بکھرے سے، اور لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈپریسڈ ہے۔ تو اتنے میں بچی بھاگ کے گئی، اور اس نے جو ہے اس آدمی نے کوئی چابی پکڑائی اور اس نے پکڑی، اور وہ بچی جو ہے آ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہے امی ابو نے دی چابی۔ اچھا، تو پھر ہمیں سمجھ آ گیا کہ اچھا یہ وہ موصوف ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور جس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو باجی تھیں وہ پارلر والی، وہ پھر ظاہر ہے انہیں بھی کچھ شرمندگی ہوئی، وہ آ کے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے انہوں نے اپنی سٹوری سنانی شروع کی کہ یہ جو میرے میاں ہیں وہ ایک ینگ لڑکی کے جو ہے وہ اس کے ساتھ افیئر کا شکار ہیں، اور اب پتہ نہیں یہ شادی کریں گے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے یا کیا ہوگا۔ اچھا، اب ینگ لڑکی کی عمر جو ہے اگر آپ سنیں تو وہ شاید ہوگی میرا خیال ہے 21 22 سال کی ہوگی، اور یہ جو بندہ ہے یہ تقریباً 45 ابو تو ہوگا۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا بھئی آخر ایسے کیوں ہیں؟ بس کہتی ہے کہ آپ کو بس جو ہے یہ آج کل بس یہی ٹرینڈ کو چلا ہوا ہے، ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ ینگ لڑکوں کو چھوڑ کے الٹا یہ جو مڈل ایج مین ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تھوڑے سیٹلڈ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ پڑھنا پسند کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باجی میں اس عمر میں جو ہے اب میرا کیا بنے گا، اور میرے بچیوں کا کیا بنے گا، اور ہم کیا کریں گے نا، کیونکہ یہ آدمی ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دے، ہمیں پیچھے بھی نہ مڑ کے دیکھے۔ تو بڑا افسوس کی ایک یہ مقام ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ سٹوریز چل رہی ہیں، اور اس کے جو مین وجہ ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو آج پلیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، مجھے نہ روکیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں یو کے میں ظاہر ہوں، تو میں یہاں پہ میری ایک ہمسائی تھیں، تو حالانکہ وہ دونوں جو تھے وہ کپل جو تھا وہ پڑھا لکھا کپل تھا پاکستان کا، اور زندگی کے حالات جو تھے وہ ٹھیک چل رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کے اندر کیا کوئی
جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے بھی ہسبینڈ اسی طرح شاید وہ تھوڑے مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہوئے، شاید ڈپریشن کا شکار ہو گئی، کیا ہوا. لیکن اس کے پیچھے وجہ تھی کہ جو ان کی ایک ینگ بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، تو وہ تھوڑا سا اس نے کچھ غلط راہیں اختیار کر لیں. غلط راہیں یہاں پہ یہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی کوئی بوائے فرینڈ سے ملنا شروع ہو گئی اور کوئی بوائے فرینڈ کے پاس جانا شروع ہو گئی. ظاہر ہے وہ آپ جو ہوتے ہو پہلے تو ظاہر آپ ان کنٹریز میں آتے ہو بڑے شوق سے اور جوش سے کہ اچھا ہم نے سیٹ ہونا. جب لیکن جوان آپ کی بچیاں جب کچھ اس طرح کا یورپین اسٹائل جب لے لیتی ہیں تو ہمارے جو ایشین جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یا جو بھی بر صغیر کے جو ماں باپ ہیں مسلمان ہیں وہ پھر اس طرح کی باتیں پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کا یہ مسئلہ چل رہا تھا. تو فادر جو تھا مطلب گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ظاہر ہے کچھ ہوتا ہوگا کہ آپ نے آپ اپنی بیٹی نہیں سنبھالی، یعنی وہ ظاہر ہے وہ اکثر عورتوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو اب وہ جو آدمی تھے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ کچھ ایسی ڈپریشن کا شکار ہو کے پاکستان چلے گئے اور ظاہر ہے کوئی فائٹ شائٹ کچھ چل رہی ہوگی. تو اچھا وہ جو باجی تھیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اچھا یہ بھی نا ایک ٹرینڈ ہے کوئی ادھر یو کے میں زیادہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ آدمیوں نے ایک ٹرینڈ ایک ان میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو اس ایج گروپ کے آدمی ہوتے ہیں، یہ 40 to 50 کے درمیان یا 55 کے درمیان چلیں کہہ لیں. 55 سے اوپر والے تھوڑے سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی شاید حرکتیں کم ہی کرتے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ 40 to 50 کے درمیان جو ہے نا 55 کے درمیان اکثر آدمی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ عجیب حرکتیں کر بیٹھتے ہیں. اب مین جو مسئلہ ہے وہ بیماری ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے آپ اس کو اور زیادہ بگاڑ لیتے ہو. باقی لوگ جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا آپ اس کو بھی متاثر کرتے ہو، اپنی زندگی بھی متاثر کرتے ہو اور بہت مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے بعد. اچھا اب ایسے آدمی کیا کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ڈکلائن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں مینٹلی. اچھا اب ان سے کام بھی جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ایگو ہے نا ہمارے جو مردوں کی ایگو ہے وہ اب ہرٹ ہونا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے. کہ انہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں کوئی ناکارہ سی چیز بن رہا ہوں دنیا میں، پتہ نہیں میری بیوی میرا خیال کر رہی ہے یا نہیں کرے گی، یا پتہ نہیں آگے اگر میں اس سے بھی بری حالت ہوگی تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اب وہ اس طرح کی وہ ایگو کا جو ایک مسئلہ آ جاتا ہے نا، اور وہ پھر ظاہر ہے فیمیل کو قابو کرنے کا بھی ایک جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ جوش میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بیوی جو ہے ہمیں چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ ہماری بیوی ہمیں چھوڑے. تو وہ آدمی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ افیئر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اکثر یہ مڈل ایج مین آپ کو اس طرح کے ملیں گے، یہ پاکستان لڑکیوں سے چیٹ کر رہے ہوں گے، یہ آپ کو اور یہ جو میچنگ ویب سائٹس ہوتی ہیں اس پہ یہ مڈل ایج مین ہوتے ہیں، ان کے 3 4 بچے ہوتے ہیں گھر میں، اور اس کے باوجود جو ہے نا یہ بس وہ ایک اور چکر کے تلاش میں ہوتے ہیں. اور اس طرح سے آپ انہیں کہیں کہ یہ اسٹریسڈ مین ہے ایکچولی. اچھا اسٹریسڈ جو مین ہے یہ ان کو جو ہے نا اب ایک نئے سرے سے جو ہے نا ان کو ایک لو افیئر چاہیے ہوتا ہے، ایک نیا تعلق چاہیے ہوتا ہے. وہ پرانی والی جو وائف ہوتی ہے ظاہر ہے وہ 3 4 بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس میں اب وہ چارم نہیں نظر آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اتنا کچھ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا اب وہ اب نئے سرے سے اب آپ اس کو کیا متاثر کریں گے. جو خواتین ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ایک سیٹلڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتی ہیں، لیکن مرد جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی جیسے ڈفرینٹ ان کی نفسیات ہوتی ہے. اچھا اب ایسی صورت میں کیا یہ آدمی کرتے ہیں کہ وہ لو افیئر چلا لیا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے کچھ الٹا پلٹا کیا، باہر کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی، پاکستان میں شادی کرنے پہنچ جاتے ہیں، وہاں ان کی مدر ہوتی ہے، وہاں ان کی بہنیں ہوتی ہیں اور یا جو بھابیاں ہیں ان کے ساتھ جا کے نا ایک الائنس بنایا. اور وہ جو عورت ہوتی ہے بیچاری جو ان کے نکاح میں ہیں وہ پچھلے 14 سال سے 15 سال سے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو ہے نا ایک وہ مہم شروع کی جاتی ہے سب سے پہلے. اچھا مہم یہ ہوتی ہے کہ اچھا جی یہ میرا خیال نہیں کرتی، مجھے دیکھتی نہیں ہے، دیکھیں میں کس حالت کو پہنچ گیا ہوں. حالانکہ یہ جو اس کے پیچھے جو حالت ہوتی ہے، یہ جو ڈپریسڈ ایک فیز ہوتی ہے، اس میں آپ کا پرسنل ایک سٹریس لیول ہوتا ہے، اس میں آپ کی پرسنل جو باڈی کی بائیو کیمسٹری ہے، آپ کی جو جینیٹکس ہیں اس کا رول ہوتا ہے، اس میں آپ کی وائف کا رول شاید کم ہی ہے.
ہاں وہ بیچاری اس جو ہے نا وہ اسے کہیں کہ ابہام کا شکار تھی کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر کے تو اس نے 3 4 بچے پیدا کر لیے اور وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے اور وہ اسی کو لے کے کیری کر رہی تھی. لیکن اب چونکہ آپ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوا ہے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ الٹا اس کو مورد الزام ٹھہرا کے اب آپ پھر جو ہے نا ایک نئے محلے میں ایک نئی دکان کھولنا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اور ایک نیا ہی خریدار اس کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہو. اچھا یہ جو سٹوری ہے یہ آپ بہت سے لیول پہ آپ دیکھیں گے اور آپ شاید 1 2 لوگوں کو یا 1 2 ایسی خواتین کو ضرور جانتے ہوگے جن کے ساتھ سیم ایسی سٹوری ہوئی ہے. اگر میں کہیں پہ یہ غلط ہوں تو آپ جو ہے مجھے روک دیں اور یا مجھے بتا دیں کہ ڈاکٹر میرا آپ کی یہ باتیں ہم نے نہیں دیکھی نہ سنی. لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے, اب زیادہ ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو آدمی ہوتے ہیں یہ اکثر ڈپریسڈ ہوتے ہیں, یہ یو کے سے اٹھ کے پاکستان جاتے ہیں. یہ کسی بھی لیول کا بندہ ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ بھئی کوئی مزدور دار ہے یا کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی کوئی فیکٹری ورکر ہے, کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لیول کا بندہ اس میں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدر ان کی ہوتی ہے, ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں, پھر وہ نا ایسے الائنس اپنے بھائی کے ساتھ بنا لیتی ہیں اور وہ بھابھی کے خلاف اور بچوں کے خلاف, اور وہ جو ہے نا پھر وہ ایک پوری مہم شروع کی جاتی ہے کہ ہاں جی اس کا کریکٹر نہیں ٹھیک ہے, وہ اس کو چھوڑنے کے لیے نا ایک وہ بیس لائن تیار کی جاتی ہے. اچھا اس میں وہ سب سے آگے وہ افراد ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی اس عورت سے حسد کا شکار تھے اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب آئی بکری جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آ گئی. تو اب یہ جو عورت ہے ظاہر ہے یہ آئے گی ہمارے جو ہے نا قابو میں, اور یہ اب آ کے ہم سے معافیاں مانگے گی, پاؤں پڑے گی اور دہائی دے گی, اور اس کا میاں ہمارے قابو میں ہے. اچھا جو میاں ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ ڈپریشن کی ایک آخری حد تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس کا وہ ایک مریض ہوتا ہے جس کو ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو آپ کی ہمدردی تو چاہیے, لیکن پلیز ایسے لوگوں کو آپ لوگ دوسری شادیاں کرانے کے لیے نہ لے کے چل پڑا کریں. ایسے لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ایک عورت اگر 14 سال سے ایک آدمی کو برداشت کر رہی ہے تو اس کو ایک دم سے کیا ہوا ہے کہ وہ 14 سال کے بعد جو ہے وہ اس نے کوئی بدماشیاں شروع کر دی. میرا نہیں خیال کہ کسی عورت کو 13 14 سال بعد کوئی 4 بچوں کے ساتھ جو ہے نا اسے کوئی خیال ایک دم سے آیا ہے کہ بھئی اچھا میں جو ہے زندگی میں کچھ مس کر رہی ہوں. پتہ نہیں پاکستانی عورتیں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی وہ ایسے کر پاتی ہیں یا سوچ پاتی ہیں. وہ اتنی کھبی ہوئی ہوتی ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں, کہ بس حد ہی ہے کہ آپ یہ ہے. اچھا یہ جو اب سٹوری چل رہی ہے, اب ظاہر ہے اس میں پارلر والی جو باجی تھی وہ اس کے ساتھ سیم ہو رہا تھا. میاں ایکچولی ڈپریشن کا شکار تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک آدمی آیا جو کہ لگ ہی رہا تھا کہ ڈپریشن کا شکار ہے. کسی ڈاکٹر کی نظر کیسے ڈپریس پرسن کو نہیں پہچان سکتی, آپ یہ سوچیں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو چلیں سٹوری ہے. ابھی آج کل کیا ہوا ہے کہ ایک سٹوری پاکستان میں چل رہی ہے جس میں ایک اچھی بھلی لڑکی جو کینیڈا سے آئی تھی, اس کو جو ہے ایک پاکستان کی اچھی فیملی کا ایک آدمی تھا, وہ بھی مڈل ایج مین. آپ اس کی بھی اگر ان دونوں کی تصویر اٹھا کے دیکھیں, اب میں دونوں کے نام اس وقت مجھے نہیں یاد, شاید ایاز میر بندے کا نام ہے یا پتہ نہیں اب اس کے فادر کا نام نہ ہو, سم تھنگ شاہ نواز اور سم تھنگ کچھ میر کو سم تھنگ. اچھا وہ کینیڈا سے آئی ہوئی لڑکی جو ہے وہ اس نے اس آدمی سے شادی کی جو کہ شکل سے بالکل ڈپریس لگ رہا ہے, اور وہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو ہیلپ اس آدمی کو چاہیے, اس کو شادی نہیں چاہیے, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کو سائیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے. اور اس سے وہ لڑکی چونکہ وہ اویئر نہیں کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں, یہ جو اس ایج گروپ کے ہوتے ہیں, ان میں کتنی زیادہ ڈپریشن, کتنے زیادہ مسائل بعض اوقات آنے لگتے ہیں, اور ایسی حالت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں, بیوی بچوں سے بھاگتے ہیں, اور عجیب عجیب سی سٹوری سنا کے بھاگتے ہیں کہ جی وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے محبت نہیں مل رہی, مجھے یہ نہیں ہو رہا, مجھے وہ نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا راہ فرار اختیار کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر جینون مین ہے, کوئی بھی جینون پرسن ہے جو کہ, تو وہ اگر آپ کو بھی اپنانا چاہتا ہے, اگر آپ سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, دوسری شادی کا مسئلہ یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہا. دوسری شادی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, مرد جو ہیں ان کو اسلام نے دی ہوئی ہے اجازت, تو وہ کریں گے.
مسئلہ یہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈپریشن کی فیز میں آ کے آپ اپنے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہو اپنی ذمہ داریوں سے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ ایک ڈوپامن کک دینا چاہتے ہو ایک ینگ لڑکی سے شادی کر کے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ایسی آدمیوں سے شادی کرنی چاہیے ینگ لڑکیوں کو، ان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. وہ آج کل لڑکیاں جو ہیں ٹھیک ہے وہ پریکٹیکل ہو چکی ہیں، وہ اب ینگ جاب لیس لڑکوں سے شادیاں نہیں کرنا چاہتی. انہیں نظر آتا ہے کہ اچھا بھی یہ بندہ ہے، اس کے پاس چلو گاڑی ہے، گھر ہے، بس صحیح ہے، تو باقی چلتا رہے گا سلسلہ. تو لیکن اس میں وہ لڑکیاں اپنا نقصان کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں، اب اس آدمی کو جو ہے، اس میں ہم یہ جو 3 کریکٹرز ہیں، فی الحال تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو 3 کریکٹرز ہیں ان کو دیکھ لیں کہ کس کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے، اب بیوٹی پارلر والی جو باجی ہے اس کو تو ظاہر ہے اس کو ڈیورس ہو جائے گی میرا خیال ہے، یا پھر بس وہ اسی طرح وہ بچے پالتی رہے گی، پارلر چلا رہی ہے، چلو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے کہ وہ اپنا آپ جو ہے اس عمر میں، چلو اگر اس کو 48 میں ڈیورس ہونے والی ہے یا وہ اس کا بندہ اس کو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس کچھ تو ہے کہ چلو وہ اپنا چلا لے گی. ٹھیک ہے، اس کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا. اچھا میاں کو کیا ملے گا؟ میاں کو ایک نئی عورت ملے گی. ٹھیک ہے، نئی جو ہے جس کے ساتھ ایک رومانٹک ریلیشن شپ چلے گا، 1 ایئر چلے گا، 2 ایئر چلے گا، اس کے بعد پھر وہ بندہ جو ہے وہ وہیں پہ پہنچا ہوا ہوگا یا اس سے بھی ورس حالت میں وہ پہنچ جائے گا. اچھا جو گرل فرینڈ ہے، اب اس کو کیا مل رہا ہے؟ اب اچھا مجھے سمجھ نہیں گرل فرینڈ کی آ رہی کہ جو کہ شادی کرنے پہ تلی ہوئی ہے ایک ڈپریسڈ آدمی سے. وہ لڑکی نہیں جانتی. دیکھیں جب یہ مڈل ایج میں جب یہ ایکسٹریم قسم کی ڈپریشن کسی کو بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی نیکسٹ فیز اس بندے کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو یا تو شوگر ہو جائے گی، اس کو کوئی بھی کرونک پرابلم جیسے ہائپر ٹینشن، اس کو شوگر، اس کو کینسر، اسے کچھ بھی ان تینوں میں سے جو ہے ایک مسئلہ اس آدمی کو ضرور درپیش آنے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں جو مڈل ایج میں شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا، اس کے پیچھے یا تو ان کی جینیٹکس ہوتی ہے یا پھر ان کے پیچھے وہ ان کا جوانی کا لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے جو کہ وہ پچھلے 20 سال سے اپنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مزاج ہو سکتا ہے اس میں چڑچڑا پن ہو، اس میں ٹینشن ہو، اس میں ہر وقت کی جو ہے نا وہ سر پہ سوار مسائل کو رکھنا. تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ مڈل ایج میں ضرور کریش کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ میری بات جو ہے نا آپ ایک ذہن میں رکھیں. یہ جو اب اس کی گرل فرینڈ ہے، یہ 4-5 ایئرس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ گزار لے کچھ. ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہے، بندے کے پاس کچھ بھی ہے، لیکن 4-5 ایئرس کے بعد وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کی وہ حالت ہو جائے گی کہ آپ جو ہے نا پھر بس اس کی بس نرس بن کے رہ جائیں گی اور آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم لوگ زندگی میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک جو انیشل فیز آف میرج ہوتی ہے، وہ اب جس کی بھی شادی ہوتی ہے وہ والی جو میرج کی فیز ہے وہ سب کی ہی اچھی گزرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک آپ کی جو برین کے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ زبردست قسم کے ریلیز ہوتے ہیں. وہ جو ہیپینس آپ کو شروع شادی میں ایک محسوس ہوتی ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کیونکہ ان کے اندر تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز آپ کو زندگی میں بعد میں جو ہے نا وہ ملنا مشکل ہوتی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے زندگی میں آپ کو مسائل ملتے ہیں، آپ کو اولاد ملتی ہے جن کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو بڑا کرنا ہوتا ہے، کمانا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جا کے جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے اپنے زندگی کو چلانے کے لیے. اچھا تو اب یہ جو لوگ جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں، مڈل ایج اکثر جو پیپل ہوتے ہیں، لیڈیز بھی ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لیڈیز نہیں ڈپریسڈ ہوتی ہیں، اس میں ہم یہ بات نہیں کر رہے، لیکن چونکہ یہ ذرا یہ ٹرینڈ، یہ جو ذرا ینگ لڑکیاں جو ہے نا اکثر مجھے فالو اصل میں کرتی ہیں، تو وہ اکثر مجھے جو ہے کبھی کبھی ایک آدھی کوئی ای میل بھی آ جاتی ہے کہ باجی تھوڑا زندگی گزارنے کی باتیں ہمیں تھوڑی کچھ بتایا کریں کچھ. تو وہ اصل میں یہ والی ویڈیو ان ینگ گرلز کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں. اس طرح یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نا کچھ وہ بہت، اگر کوئی آپ فیصلہ کرو گی تو ہر بات کے لیے آپ تیار ہوگی. اب وہ دیکھو نا، وہ ایک جو ابھی ایک لڑکی قتل ہوئی ہے بری طرح سے، کیونکہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں. جو ایک
جو آپ کہیں کہ ایک جو برین کا اسکل ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی بندہ کوئی بھی ایک دم سے امپلسو ایکشن کر لیتا ہے. اب اس میں کسی کو مارنا بھی شامل ہے, اس میں کسی کو ویسے وائلنٹ ہو جانا کسی کے لیے وہ بھی شامل ہے. تو یہ چیزیں, یہ دیکھیں, یہ سب پیس آف نالج ہے, یہ لڑکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ زندگی میں ٹھیک ہے آپ ایک بڑی عمر کی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہو, آپ کرو, لیکن آپ یہ دیکھو کہ بھئی وہ اسٹیبل مائنڈیڈ ہے, وہ اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے کیا اس کے دل میں کوئی محبت ہے, پیار ہے. اگر وہ اپنے بچوں کو فون بھی نہیں کر رہا, اگر وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کوئی لو بھی نہیں کر رہا, تو وہ اسے آپ کو کیا لو دینا ہے. بھئی دیکھیں اس کا جو دماغ کا ایک سسٹم ہے جس میں ایمپتھی ہوتی ہے, دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں پہ رحم کھانا ہوتا ہے, اگر کسی بندے کا یہ دماغ کا سسٹم خراب ہو چکا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دے گا, اپنے وہ ہر رشتے کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے وہ یہ کہہ کے آئے گا آپ کے پیچھے کہ میں آئی ایم ان لو ود یو, لیکن وہ اندر سے وہ ایک ختم ہوا ہوا بندہ ہوتا ہے. ایسے بندے سے اب آپ کیا امید رکھتی ہو کہ وہ آپ سے کیا رومانس اس نے دن رات کو کرنا ہے. وہ صرف آپ کو ایک استعمال کی چیز سمجھ رہا ہے, آپ کو صرف جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارنے کا ایک وہ بس اس نے ایک ذریعہ اور ایک جو ہے وہ میڈ کے طور پہ جو ہے نا وہ اپنا رہا ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو چیز لائف میں چوائس کر رہی ہو, آپ کیا کر رہی ہو. آپ کسی کا گھر خراب کر رہی ہو, اگر تو آپ خراب کر رہی ہو, اگر آپ یہ جان بوجھ کے کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن اگر آپ سے غلطی سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ بن جاتا ہے جو بندہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا, تو وہیں سے ہٹ جائیں. آپ اس آدمی کو اور اس کی بیوی کو اس کو ڈیل کرنے دیں. آپ کہیں کہ بھئی آپ کو شاید سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جب بھی ہم مسائل کا, میں یہی پہلے بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم زندگی میں جب بھی ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں, خاص طور پہ آدمی, تو وہ جو ہے نا وہ اس سے نکلنے کا حل جو ہے نا وہ سیکس کو ڈھونڈتے ہیں, یا وہ دوسری شادی کو, دوسرا ریلیشن شپ, ایک دوسری عورت. کیونکہ وہ جب بھی آپ ایک سیکس ایک ایسا ایک تعلق ہے انسانوں میں کہ بھئی وہ آپ سے ایک دم سے اس سے نا آپ کو برین کک ملتی ہے, آپ کی ایک دم سے ڈوپامین زبردست ریلیز ہوتی ہے, اور آپ جو ہے نا ایک دم سے ہیپینس فیل کرتے ہو. تو اس چیز کو لینے کے لیے لوگ جو ہے نا, خاص طور پہ میلز میں نے دیکھا کہ یہ زیادہ ارج ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں جب بھی وہ زندگی میں. اس میں اسٹرانگ مائنڈیڈ کی بات نہیں ہو رہی, جو اسٹرانگ مائنڈیڈ پرسن ہے اسے پتہ ہے کہ بھئی اچھا بھی مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن ویسے جو ہوتا ہے یوزلی جو ہوتا ہے وہ یہی آپ دیکھتے ہو معاشرے میں کہ وہ ڈوپامین کک لینے والے زیادہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں آگے پیچھے. تو یہ جو ہے نا ہم سارے, ہمارا برین ہی اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا اس چیز کو کریو کرنے لگتا ہے, جو جیسے ہیپینس آپ کو ایک جگہ پہ ملی ہے, جیسے آپ نے شادی کی آپ کو ہیپینس ملی تھی اس وقت, ٹھیک ہے, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں. تو جب بھی آپ مسائل کا شکار ہوگے نا تو آپ کا برین کہے گا یار وہ جو ایک فیلنگ تھی نا وہ دوبارہ کبھی مل جائے, تو پھر آپ کہو گے اس کے لیے تو شادی کرنی پڑتی ہے. تو پھر برین کہے گا کہ چلو بھئی جاؤ پھر شادی کرو, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں وہ والی جو ایک فیلنگ تھی نا بھئی وہ مجھے دوبارہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے تو بس ٹینشن ہی دی ہوئی ہے, روزانہ بیوی سے لڑتے رہتے ہو. تو وہ جو کک ہے نا وہ آپ لینے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ لڑکیاں جو ہیں نا اصل میں ینگ لڑکیاں ہیں, ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. پلیز آپ لوگ اپنا نالج امپروو کریں. آپ لوگوں نے اگر زندگیوں میں فیصلے لینے ہیں, مڈل ایج مین کے ساتھ لو افیئرس میں پڑھنا ہے, تو پلیز یہ دیکھ لیا کریں کہ بھئی ان کو ڈپریشن میں تو نہیں ہے, ان کو کوئی مینٹل پرابلم تو نہیں ہے, وہ اپنے پچھلے ریلیشن شپس کو کتنا اڈور کر رہے ہیں, کتنا وہ جو ہے وہ چیرش کر رہے ہیں, اور کیا وہ ایک وقت میں 2 بیویوں کو مینج کرنا کو تیار ہیں, یا یہ کیا ہو رہا ہے بھئی. تو یہ تھوڑا سا ہوش کرنے کی لڑکیوں کو ضرورت ہے. یہ جو ویڈیو تھی یہ تھوڑی سی یہ مڈل ایج ڈپریشن پہ تھی, تو اس چیز کو جو ہے ہمیں اور زیادہ ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو جہاں بھی دے سکتی ہوں کوئی نہ کوئی ویڈیو دے دیتی ہوں. اس میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھی سی ویڈیو نہیں بن پاتی, لیکن یہ ہے کہ میری مرضی یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک اچھی بات, ایک دنیا کی جو ایک دنیا میں گزرنے والے جو حالات ہیں ان کے مطابق جو ہے نا آپ کو میں ایک نالجیبل سا جو ہے وہ ایک کچھ بتا سکوں. تو ویئرز تھینکس فار لسننگ. اوکے, اللہ حافظ.